بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحریہ ماڈل اسکول سیکنڈری ونگ سے میں ہوں آپ لوگوں کی ٹیچر ارم منیر۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 1 ہے جس میں ہمارا ٹاپک ہے حمد۔ ٹھیک ہے، حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہو۔ حمد کو پڑھنے کے ہمارے پاس مقاصد یہ ہیں کہ حمد پڑھنے سے ہمیں اس کے معنی اور مفہوم کے بارے میں پتہ چلے گا۔ حمد کی بلند خوانی سے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں معلوم ہوگا، ٹھیک ہے، اور طلبہ کو یہ بتایا جائے گا کہ تمام کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا کو بنانے پر قادر نہیں ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں ہم اس کی بلند خوانی کی طرف۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوش نمائی۔ کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہیں اشیاء۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ چڑیوں کے عجیب پر لگائے، اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے۔ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا قوی و قادر۔ اب آتے ہیں اس کے الفاظ معنی کی طرف۔ جو اس میں مشکل الفاظ دیے گئے ہیں آپ لوگ اس کے معنی دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس بالی۔ بالی کس کو بولتے ہیں؟ خوشہ، یعنی گندم وغیرہ کا جو سٹا ہوتا ہے جس کے اندر دانے موجود ہوتے ہیں اس کو بالی بولتے ہیں۔ نیکسٹ ہے بسانا۔ بسانا مطلب آباد کرنا۔ پرند، پرند پرندہ کی واحد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بولتے ہیں اڑنے والا۔ پھدکنا، پھدکنا مطلب اچھلنا کودنا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حکمت۔ حکمت بولتے ہیں دانائی کو۔ خوشنمائی، خوبصورتی، پیارا نظر آنا۔ ڈالی، ڈالی مطلب ٹہنی شاخ، کسی بھی درخت کو لے لیں آپ، اس کی جو ٹہنی ہوگی شاخ ہوگی اس کو کیا بولیں گے؟ ڈالی بولیں گے۔ نیکسٹ ہے عطر۔ عطر کا مطلب ہوتا ہے خوشبو۔ قادر، قادر مطلب قدرت والا یعنی غالب یعنی اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے اس میں۔ نیکسٹ ہے قوی۔ قوی کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، طاقتور۔ نیکسٹ دیکھیں نادر۔ نادر مطلب نایاب اور عمدہ، کامیاب یعنی جس کی قیمت بہت زیادہ ہو، جس کو ہم خرید نہ سکتے ہوں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس نرالی۔ نرالی میننگ انوکھی، الگ، منفرد۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم کہ اس نظم میں شاعر ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نظم میں سب سے پہلے تو شاعر ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے، بنائی ہے، وہ بہت زیادہ خوبصورت اور خوشنما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کا رنگ ڈھنگ، اس کا انداز ایک دوسرے سے منفرد ہے، چاہے وہ کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، لیکن وہ آپ کو ایک دوسرے سے الگ نظر آئے گی۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ادا نرالی بنائی ہے، ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے، اور کسی بھی چیز کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور موجود ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کا ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب ننھی ننھی کلیاں کھلتی ہیں، باغوں میں پھول کھلتے ہیں، رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، تو وہ نہ صرف انسانوں کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں بلکہ چرند پرند کو بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ پھولوں کے کھلنے پہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں آ کر پھدکنا شروع کر دیتی ہیں، اور ان چڑیوں کے اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب منفرد قسم کے پر لگائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کے کام اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں اس طرح کا کوئی بھی کام انسان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے چڑیاں بنائی ہیں ان کے بہت خوبصورت پر بنائے ہیں، ان کے رنگ بہت منفرد قسم کے لگائے گئے ہیں، اور جن پھولوں کے اوپر آ کر وہ چہکتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوشبو بھر دی ہے۔
یعنی پھول کو اگر ہم لوگ اس کے پودے پہ دیکھیں تو وہ تب بھی خوشبو دے رہا ہوتا ہے ہمیں، مہک رہا ہوتا ہے وہ، اگر ہم اس کو اس کے ڈالی سے الگ کر لیتے ہیں تو وہ تب بھی خوشبو دے رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھول مرجھا جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، تب بھی اس میں خوشبو باقی ہوتی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دن کو عجیب صفائی بخشی ہے، یعنی سورج کی روشنی عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جس سے ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے اور ہم لوگ اپنے دن بھر کام کاج کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تاروں بھری رات آتی ہے ہمارے پاس، چاند کی روشنی میں پرسکون رات ہمارے لیے بنائی گئی ہے تاکہ ہم لوگ اپنی دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے باغ اگائے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس مٹی سے باغ اگائے ہیں، یعنی یہ مٹی جو ہے یہ کوئی فالتو یا فضول چیز نہیں ہے، اس سے ہمارے لیے باغ اگائے گئے ہیں، اناج اگایا گیا ہے جسے ہم اپنی غذا کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ باغوں سے ہمیں پھل ملتے ہیں، میوے ملتے ہیں ہم لوگوں کو، اور زمین کے اندر جو اناج اگتا ہے اس سے ہم لوگ گندم حاصل کرتے ہیں، اور بھی جو ہمارا اناج ہے وہ ہم لوگ حاصل کرتے ہیں اور اپنی غذائی ضروریات اس سے پوری کرتے ہیں۔ تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ بہت نادر ہیں، کامیاب ہیں، جو کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر اس چیز پہ قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے مرکزی خیال کی طرف۔ مرکزی خیال ایسا تصور ہوتا ہے جس کو بنیاد بنا کر کوئی بھی شاعر ایک نظم کو لکھتا ہے۔ تو حمد کا جو مرکزی خیال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے قدرت اور حکمت ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز خوبصورت اور عمدہ بنائی ہے۔ اس کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی یہاں پہ شاعر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اس کائنات کو بنا سکتے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں، انہوں نے خوبصورت اور عمدہ اشیاء بنائی ہیں، اور یہ ہمارا اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ مرکزی خیال لکھتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ مرکزی خیال 1 سے 3 سطروں سے زیادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اب آتے ہیں ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ سب سے پہلا کویسچن ہے ہمارے پاس: ہم کس نظم کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے کلاس، کویسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس: ہم کس نظم کو کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 ہے: اس حمد میں بیان کردہ اللہ کی کوئی سی 2 نعمتوں کا ذکر کریں۔ ٹھیک ہے، نظم کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے 2 نعمتوں کا ذکر میں یہاں پہ کر رہی ہوں۔ نمبر 1، دن کے وقت سورج کا اجالا، یعنی دن کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورج عطا کیا ہے، جس سے ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے، توانائی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے ہمارے پاس مٹی سے اناج اور پھل پھول اگائے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ اناج نہیں ہوگا تو ہم اپنی غذائی ضروریات پوری نہیں کر سکیں گے، ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس: پھولوں کو عطر میں بسانے سے کیا مراد ہے؟ آنسر از دس: پھولوں کو عطر میں بسانے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پھولوں کو خوشبوؤں سے مہکایا ہے اور ہر پھول کی خوشبو ایک دوسرے سے منفرد بنائی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے: قوی و قادر کا کیا مطلب ہے؟ قوی و قادر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، جس میں قوی کا مطلب ہے طاقتور اور مضبوط، اور قادر کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا یعنی غالب۔ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم لوگ اپنے کویسچن نمبر 2 کی طرف۔ اس میں دیکھیں ہمارے پاس کویسچن نمبر 2 ہے: نظم حمد کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے کیا ظاہر ہے؟ آپشن ہے عظمت، خوشنمائی، پائیداری، عزت۔ رائٹ آپشن از خوشنمائی۔ بالی کس چیز سے بھری ہوئی ہے؟ آپشن ہے ہمارے پاس بالوں سے، پانی سے، خوشبو سے، دانوں سے۔ رائٹ آپشن از دانوں سے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس: دن کو اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب چیز بخشی ہے؟ روشنی، صفائی، دولت، خوشبو۔ رائٹ آپشن از صفائی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس: میوے سے کیا چیز لدی ہوئی ہے؟
تھالی, ٹوکری, ڈالی, ریڑی. رائٹ آپشن از ڈالی. نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. تو الفاظ معنی ہم لیسن کے سٹارٹ میں بھی کر چکے ہیں, لیکن پھر سے میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. خوشنمائی مطلب خوبصورتی. نیکسٹ ہے قادر. قادر مطلب قدرت والا. نرالی میننگ انوکھی. حکمت میننگ دانائی. نیکسٹ ہے ڈالی کا مطلب ہے ٹہنی یا شاخ. اس کے بعد آ جائیں ہمارے پاس کویشچن نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. متضاد کیا ہوتے ہیں؟ اپوزٹ ورڈ ہوتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کا الٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس صفائی کا متضاد ہمارے پاس کیا ہوگا؟ گندگی. نیکسٹ ہے نادر کا متضاد ہمارے پاس ہوگا معمولی. نیکسٹ ہے ظاہر کا متضاد ہے باطن. نیکسٹ ہے رات, اور رات کا اپوزٹ ہوتا ہے دن. اس کے بعد آ جائیں آپ لوگ کویشچن نمبر 5 پہ. دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر مصرعے مکمل کریں. تو الفاظ دیے گئے ہیں ہمارے پاس ڈالی, تاروں, عجب, چٹک اور حکمت. سب سے پہلے ہمارے پاس فلنگ دی بلینکس میں دیکھیں ہیں ننھی کلیاں ڈیش رہی ہیں, چٹک رہی ہیں. نیکسٹ ہے دن کو بخشی ڈیش صفائی, عجب صفائی. ڈیش سے نہیں ہے کوئی خالی حکمت. میوے سے لدی ہوئی ہے ڈیش ڈالی. نیکسٹ ہے ڈیش بھری رات کیا بنائی, تاروں بھری رات کیا بنائی. اس کے بعد آ جائیں ہمارے پاس درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. ٹھیک ہے, الفاظ ہیں ہمارے پاس عجب. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس عجیب. ان کو ہم نے جملوں میں اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ ان کے جو معنی ہیں وہ ہمارے پاس واضح ہو جائیں. تو عجیب کا جملہ ہم بناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے عجیب پر لگائے ہیں. نیکسٹ ہے عطر. اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو عطر سے مہکایا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈالی. ہر ڈالی میوے سے لدی ہوئی ہے, یعنی میوے سے بھری ہوئی ہے. نیکسٹ ہے نرالی کا جملہ بنائیں گے ہم خدا کی بنائی ہوئی ہر شے نرالی ہے. نیکسٹ ہے قادر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ کویشچن نمبر 7 پہ. کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس رات کو ہم میچ کریں گے تاروں بھری ہے. رات تاروں بھری ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کلیاں ہم میچ کریں گے کالم بے میں چٹک رہی ہیں. کلیاں چٹک رہی ہیں. نیکسٹ ہے چڑیاں کو ہم میچ کریں گے پھدک رہی ہیں. کالم بے میں پھدک رہی ہیں. چڑیاں پھدک رہی ہیں. نیکسٹ ہے پرندے چہک رہے ہیں. نیکسٹ آ جائیں پھول مہک رہے ہیں. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں ہم. اسم نکرہ کو ہم اسم عام بھی کہتے ہیں. یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو ایک عام قسم کی شخص, جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے, جیسے کہ آدمی, دریا, درخت وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ آدمی سے مراد کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے, دریا سے مراد کوئی سا بھی دریا ہو سکتا ہے, اور درخت سے مراد کوئی سا بھی درخت ہو سکتا ہے. تو یہ ہے اسم نکرہ. اسی طرح ہے اسم معرفہ. اسم معرفہ جو ہوتا ہے وہ اسم خاص ہوتا ہے, یعنی کسی خاص شخص, جگہ یا چیز کے نام کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اب اس کی یہاں پہ ہمارے پاس مثالیں دی گئی ہیں. سب سے پہلے پہ دیکھیں آپ الف پہ, ایک گاؤں دریا کے کنارے آباد تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس اسم نکرہ کی مثال ہے, یعنی ایک گاؤں یعنی کوئی سا بھی گاؤں. پھر آ گیا ہے دریا, تو کوئی سا بھی دریا. تو یہ ہمارے پاس ہے اسم نکرہ. اس کے بعد ہے لاہور راوی کے کنارے آباد ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, اسم معرفہ ہوگا, کیونکہ
لاہور جو ہے وہ ایک خاص جگہ کا نام ہے اور راوی بھی ایک خاص دریا کا نام ہے، یعنی لاہور بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا اور راوی بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا، تو یہ ہمارے پاس اس میں معرفہ ہے۔ اب نیچے دیکھیں ہمارے پاس چند مثالیں دی گئی ہیں، اس میں سے ہم نے اسم نکرہ الگ کرنی ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے، یہ قلم، مری، مسجد، قائد اعظم، لڑکا، دیوار چین، سمندر، شہر، اسلام آباد اور سرفراز۔ اس میں سے آپ لوگ اسم نکرہ کو الگ کر کے لکھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج تک کا لیکچر۔ اللہ حافظ۔